بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر پہلے سینئر صحافی ایاز امیر کو ان کی بہو کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور ان کی سابقہ اہلیہ یعنی کہ جو مرکزی ملزم ہے شاہ نواز، ان کی والدہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف کیا الزام تھا اور جو اس پورے کیس کے اندر 3 اہم کردار جو سامنے آئے ہیں اس سے متعلق بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید معلومات جیسے جیسے اس پر اپڈیٹس آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ قتل کی جو اصل وجہ ہے وہ بھی سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایاز امیر کو اور ان کی سابقہ اہلیہ کو، جو کہ مرکزی ملزم کی والدہ بھی ہیں، ان کو جو مقتولہ ہیں ان کے ایک رشتہ دار ہیں، کزن چچا بتایا جا رہا ہے، انہوں نے پولیس کو درخواست دی تھی ان دونوں اشخاص کے خلاف کہ اس قتل میں معاونت کی ہے ایاز امیر نے اور ان کی سابقہ اہلیہ نے، اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے، جس کے بعد آج اسلام آباد پولیس نے مقامی عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کیا اور کچھ دیر پہلے ایاز امیر صاحب کو اور ان کی سابقہ اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جو ایاز امیر صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں وہ اس پورے کیس کے اندر چشمدید گواہ بھی ہیں، کیونکہ جس وقت یہ مرڈر ہوا، یہ بہیمانہ جرم ہوا، وہ اس وقت اس گھر میں موجود تھیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ہی پولیس کو کال کر کے انفارم کیا تھا۔ اب یہ بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ ایک چشمدید گواہ کو ملزم بنا کر عدالت اسلام آباد پولیس گرفتار کر رہی ہے، اس سے مقدمے میں جو حقائق ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا، آیا اس کا فائدہ جو ہے مدعی پارٹی اس کو ہوگا، یا یہ پورا جو کیس ہے جس طرح سے ہم نے نور مقدم کیس میں دیکھا کہ جو تھراپی ورکس کے ملازمین تھے ان کو بھی شامل کر لیا گیا، مالی کو بھی شامل کر لیا گیا اور ظاہر جعفر کے والدین کو بھی شامل کر لیا گیا، بعد میں کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئیں، کچھ لوگ ٹرائل کے بعد عدالت سے بری ہو گئے۔ یہ پورا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب ایاز امیر صاحب کا چلے والدہ کو تو معاملہ کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت گھر میں موجود تھیں، چشمدید گواہ بھی تھیں۔ ایاز امیر صاحب کا کردار، ان کا رول اس پورے کیس میں، اس پورے مقدمے میں کہیں بھی فٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو ان کا کوئی اتنا زیادہ لینا دینا نہیں تھا، اہلیہ سے علیحدگی ہو چکی تھی، اور جو ان کا بیٹا ہے وہ والدہ کے ساتھ رہتا تھا اور گھر میں بھی آنا جانا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایاز امیر صاحب جائے وقوع پر بھی موجود نہیں تھے، شادی سے متعلق بھی ان کو کوئی اتنا زیادہ کنسرن نہیں تھا، لیکن چونکہ درخواست آئی تھی مدعی مقدمہ کی طرف سے اور پولیس کے لیے لازم تھا شامل تفتیش کرنا، یہ تو بہرحال پولیس کی تفتیش میں ہی مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ اب کچھ چیزیں جو ابھی تک مزید سامنے آئی ہیں، منظر عام پر آئی ہیں وقوع سے چند گھنٹے پہلے، یا آپ کہہ لیں کہ 1 آدھ گھنٹے پہلے، کس معاملے کے اوپر مقتولہ سارہ کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا اتنا شدت اختیار کر گیا کہ معاملہ ہاتھا پائی تک چلا گیا، اور ہاتھا پائی کی وجہ سے یہ مرڈر ہوا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مقتولہ کی دوستی سوشل میڈیا پر ہوئی، اور جو مرکزی ملزم ہے شاہ نواز، وہ اس سے پہلے 2 شادیاں، کچھ لوگ 3 شادیاں بتا رہے ہیں وہ کر چکا تھا، لیکن کسی بھی بیوی کے ساتھ اس کی نبھی نہیں، اس کی بنی نہیں، اور وہ سارے جو اس کے اس سے پہلے والے رشتے تھے وہ نہیں چل سکے۔ اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی اور 3 مہینے پہلے یہ شادی ہوئی۔ اس سے پہلے جو مقتولہ ہیں وہ دبئی میں جاب کرتی تھی، اور کل والی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس دن مرڈر ہوا ہے اس سے ٹھیک 1 رات پہلے وہ دبئی سے آئیں، اور دبئی سے انہوں نے ویسے جو اب تک مدعی خاندان کی طرف سے جو معلومات اور جو الزامات سامنے آئے وہ یہ کہ جو مرکزی ملزم ہے شاہ نواز، اس کے گھر کے سارے اخراجات، اس کے رہن سہن کے سارے اخراجات اس کی بیوی سارا وہ ادا کرتی تھی، اور دبئی سے اس نے گاڑی خریدنے کے لیے کچھ پیسے بھیجے اپنے شوہر کے نام، اور کہا یہ گیا کہ آپ میرے نام سے گاڑی خرید لیں، میں جب پاکستان واپس آؤں گی تو یہ گاڑی میرے زیر استعمال ہوگی۔ چونکہ وہ پہلے بھی پیسوں کے لین دین پر کچھ تلخ کلامی اور کچھ اس طرح کی چیزیں، کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، لیکن ملزم شاہ نواز نے گاڑی تو خریدی، گاڑی کے کاغذات
گاڑی کی ملکیت وہ اس نے اپنے نام کروا لی۔ اور جب سارا کو یہ ساری کہانی معلوم ہوئی تو اس کے بعد ان کی تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی کے بعد یہ معاملہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا، اور جھگڑے کی صورت اس گھر میں وقوع کس طرح سے ہوا، کس طرح سے یہ جو لڑائی جھگڑا شدت اختیار کر کے، کیونکہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے بعد جو پولیس کو دیا گیا ابتدائی بیان وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں اس پورے مقدمے کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ قانونی اور بنیادی نکات مجھے جو لگ رہا ہے، جیسے میں نے ماضی میں بھی کچھ کیسز کور کیے ہیں، یہ سارا معاملہ اور پولیس کی تفتیش بنیاد سے ہی، ابتدا سے ہی نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ٹرائل اتنا آسان نہیں ہوگا، اتنا ایزیلی یہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ابتدا ہی سے ہی پولیس نے سارا معاملہ، پوری تفتیش ساری آپ کہہ لیں کہ خراب کر کے رکھ دی ہے، پورا یہ کیس خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو کہ اب تک سامنے آئی ہے وہ ایف آئی آر کا معاملہ ہے۔ ایف آئی آر چونکہ مدعی مقدمہ کوئی سامنے نہیں آ سکا تھا، مقتولہ کی فیملی سے کوئی شخص سامنے نہیں آ سکا تھا، تو اس کے بعد پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا۔ اب ایاز امیر صاحب کی گرفتاری بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ ان کا براہ راست کوئی کردار، ان کا براہ راست کوئی رول اور کسی بھی طرح کا کوئی لنک اس مقدمے میں نظر نہیں آ رہا۔ اب چونکہ تمام ملزمان یہ اس کیس کے حوالے سے جب یہ ٹرائل چلے گا تو یہ تمام کی ضمانتوں کی اپیلیں، درخواستیں، یہ سارا یکجا ہو جائے گا، جس کا الٹیمیٹلی جو اثر ہوگا اس میں، جو پولیس کی غلط گرفتاریاں ہوں، چاہے وہ غلط لوگوں کو پرچے میں نامزد کرنا ہو، چاہے وہ تفتیش میں غلط لوگوں کی گرفتاری ڈالنا ہو، یہ سارے کا سارا جب یہ چلان مرتب ہوگا، اور چلان مرتب ہونے کے بعد جب یہ ٹرائل کے مرحلے میں آئے گا تو یہ بڑا ٹف کیس بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے خیالات گردش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شادی کا رشتہ ہی ختم ہو جانا چاہیے، یا ہماری خواتین اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر، ہماری بچیاں اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر شادی سے متنفر ہو گئی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس کا نتیجہ ہے، کچھ لوگ اس کو کسی اور چیز سے لنک کر رہے ہیں۔ لیکن ایک جو بنیادی چیز جو میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے کے مطابق، دیکھیں جرم کوئی بھی ہو، جرم کی نوعیت کے مطابق اور جرم کے حقائق کے مطابق اس کے بارے میں کوئی بھی رائے بنانی چاہیے، اور یہ چونکہ ایک اس میں کوئی نفسیاتی پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی نشے کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا پہلو ابھی تک سامنے نہیں آیا، یہ سراسر ایک پسند کی شادی تھی، اور شادی کے رشتے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا، اس طرح کے مرڈر کے واقعات امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں، کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں، جاپان میں بھی ہوتے ہیں، بھارت میں بھی ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا اس لیے میاں بیوی کا رشتہ ہی ختم کر دینا چاہیے۔ دیکھیں آپ جرم کو جرم کی حد تک رکھیں، جرم کو جرم کے لین سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ نو ڈاؤٹ بہت یہ ایک بے ایمانہ قتل تھا، بہت بڑا ظلم ہے، جتنی اس کی سزا مجرم کو ملنی چاہیے اتنا ہی کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر اب تک ظاہر جعفر کو لٹکا دیا جاتا، اگر اس کی سزا کے اوپر ایگزیکیوشن ہو چکی ہوتی اور فوری طور پر سزاؤں پر عمل درآمد کا پاکستان میں نظام ہوتا، سپیڈی ٹرائل ہوتا اور تفتیش کا نظام کچھ بہتر ہوتا، تو کرائم کو ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن کسی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے تھے، کم کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ بحث تو ہر پہلو سے ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر ہر بندہ اپنا منجن اور چورن بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ لبرلز بھی اپنا منجن اور چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا اور لگنا چاہیے بھی نہیں کہ اس مقدمے سے یا اس کیس کے ساتھ یہ ان کا جو لبرلز کا
سوڈو لبرلز کا جو منجن اور چورن ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ مزید کوئی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔